ایک قدیم کہانی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی اور ایک ایسے شہر کی جسے کہتے ہیں کہ خدائی قہر نے صفائے ہستی سے مٹا دیا تھا۔ لیکن کیا ہو اگر یہ کہانی صرف ایک کہانی نہ ہو؟ کیا یہ کسی بہت بڑی آسمانی آفت کی چشمدید گواہی ہو سکتی ہے؟ آئیے جدید تحقیق کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس روز اس شہر میں حقیقت میں کیا ہوا تھا۔ تو بڑا سوال یہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک قدیم مذہبی داستان اور آج کی سائنسی تحقیق دونوں ایک ہی ہولناک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہوں؟ یہی وہ نقطہ ہے جو اس پورے قصے کو انتہائی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ ہم جس واقعے کی بات کر رہے ہیں اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ 1000 ہیروشیما بموں کے برابر طاقتور تھا۔ ایک ایسا دھماکہ جس نے پلک جھپکتے میں ہر چیز کو بھاپ بنا کر اڑا دیا، اور اب سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں اور کیسے ہوا۔ تو یہ قصہ شروع ہوتا ہے حضرت لوط علیہ السلام سے، جنہیں اللہ نے وادی اردن میں آباد قوم سدوم کی طرف بھیجا تھا۔ یہ ایک خوشحال تہذیب تھی، لیکن وہ ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی جو ان کے مطابق انسانیت کے لیے بالکل نیا تھا۔ قرآن مجید میں اس قوم سے جو سوال پوچھا گیا وہ بہت گہرا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، یعنی یہ صرف ایک غلطی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی حد کو پار کرنا تھا جسے پہلے کسی نے پار نہیں کیا تھا۔ اور بات صرف چند لوگوں کی نہیں تھی، جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق یہ برائی پورے کے پورے معاشرے میں پھیل چکی تھی۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ اس عمل کو اتنا بڑا گناہ کیوں سمجھا گیا؟ اس کا تعلق فطرت کے تصور سے ہے۔ مذہبی نقطہ نظر کے مطابق قوم سدوم کا عمل انسان کی بنیادی ساخت کے خلاف تھا، ایک ایسا کام جو کائنات کے قدرتی نظام کو چیلنج کر رہا تھا۔ تو اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ کوئی چھپ چھپا کر کیا جانے والا گناہ نہیں تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ان کی ثقافت کا باقاعدہ حصہ بن چکا تھا۔ وہ اپنی محفلوں میں کھلے عام یہ کام کرتے، حضرت لوط کی نصیحتوں کا مذاق اڑاتے اور آخرکار انہیں اور ان کے ماننے والوں کو شہر سے ہی نکالنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ لیکن جب تمام نصیحتوں کو ٹھکرا دیا گیا تو پھر کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے، ایک ایسی آسمانی آفت جس نے اس شہر اور اس کے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اس آیت میں اس آنے والی تباہی کی پیشین گوئی کی گئی اور وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ مسلسل نافرمانی کر رہے تھے، اور اس عذاب میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کے پیغام کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے گناہگاروں کا ساتھ دیا تھا۔ اب یہاں آ کر کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ قدیم مذہبی کتابوں کی تفصیلات اور جدید سائنسی ثبوت حیران کن طور پر ایک جیسے ہیں۔ جہاں پتھروں کی بارش کا ذکر ہے، وہیں سائنس ایک کاسمک ایئر برسٹ کی بات کرتی ہے، یعنی ایک شہاب ثاقب کا فضا میں پھٹ جانا۔ آگ اور گندک کا ذکر 2000 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور گھروں کا الٹ جانا ایک شدید دھماکے کی لہر سے شہر کے ملبے میں تبدیل ہونے کی بہترین منظرکشی ہے۔ تو چلیں اب قدیم کہانی سے نکل کر آج کی دنیا میں آتے ہیں اور وادی اردن کے اس مقام پر چلتے ہیں جہاں ماہرین آثار قدیمہ کو یقین ہے کہ انہیں اس تباہ شدہ شہر کے ثبوت مل گئے ہیں۔ اس جگہ کا نام ہے تل الحمام۔ یہ برونز ایج کا ایک بہت بڑا اور اہم شہر تھا۔ محققین کا ماننا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جسے کبھی سدوم کہا جاتا تھا، اور یہاں جو کچھ ملا ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ ذرا سوچیں، سائنسدانوں کو وہاں ایسی چیزیں ملی ہیں جو بتاتی ہیں کہ درجہ حرارت 2000 ڈگری سیلسیس سے بھی اوپر چلا گیا تھا۔ یہ کسی بھی بھٹی یا آگ سے پیدا ہونے والی گرمی سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ صاف صاف کسی غیر معمولی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور ثبوتوں کی فہرست لمبی ہے۔ وہاں شاکڈ کوارٹز ملا ہے جو صرف ایٹمی دھماکے جیسے شدید دباؤ میں بنتا ہے۔ مٹی کے برتن ملے ہیں جو باہر سے پگھل کر شیشہ بن گئے ہیں۔ پگھلی ہوئی دھاتیں ملی ہیں، اور شاید سب سے بڑا ثبوت، مٹی میں نمک کی ایک بہت بڑی مقدار، جیسے دھماکے نے بحیرہ مردار کا سارا پانی اٹھا کر پورے علاقے پر برسا دیا ہو۔ اور اس واقعے کے اثرات وہ بہت دور تک گئے۔ اس دھماکے نے زرخیز زمین کو صدیوں کے لیے بنجر بنا دیا۔ آثار قدیمہ کے ریکارڈ میں تقریباً 600 سال کا ایک پراسرار خلا ہے جب یہ پورا علاقہ مکمل طور پہ ویران پڑا رہا۔
اس تباہی نے صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک پورے خطے کی زندگی ختم کر دی تھی۔ اتنے ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی سدوم کی کہانی آج بھی ہماری زبان، ثقافت اور مذہبی بحثوں میں زندہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی میراث آج ہمارے سامنے کس شکل میں موجود ہے۔ اس کہانی کا اثر اتنا گہرا ہے کہ اس کے نام دنیا بھر کی زبانوں کا حصہ بن گئے۔ انگریزی کا لفظ سوڈومی سیدھا سوڈم سے نکلا ہے۔ اسی طرح عربی، فارسی اور اردو جیسی کئی زبانوں میں حضرت لوط علیہ السلام کے نام سے ہم جنس پرستی کے لیے اصطلاحات بنائی گئی ہیں۔ یہ اس کہانی کے گہرے ثقافتی اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے آج کے دور پر اثرات کی طرف، اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آگے جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ ہمارے ذرائع میں سے ایک، یعنی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کے ایک اداریے کا مخصوص نقطہ نظر ہے۔ یہ اداریہ ایک خاص زاویہ پیش کرتا ہے جس میں LGBT شناخت کو ایک بیماری کہا گیا ہے، اور یہ دلیل دی گئی ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک ایسی حکمت عملی چاہیے جس میں جسمانی، ذہنی، سماجی اور روحانی تمام پہلو شامل ہوں۔ یہ اداریہ مزید دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے تجربے کے مطابق اسلامی اصولوں پر مبنی طبی طریقوں سے ہم جنس پرستی کا علاج کیا گیا ہے اور کئی افراد کو ٹھیک کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی ایک مثال ہے کہ کس طرح سودوم کی کہانی کی تشریحات آج بھی سماجی بحثوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے ہے کہ سدوم کی کہانی کا اصل سبق کیا ہے؟ کیا یہ اخلاقی حدود پار کرنے پر خدائی انصاف کی تنبیہ ہے؟ کیا یہ ایک قدیم آسمانی آفت کی یاد ہے جو نسل در نسل ہم تک پہنچی؟ یا پھر یہ ایک ایسی داستان ہے جو آج بھی ہماری ثقافت اور سماجی بحثوں کو شکل دے رہی ہے؟ شاید اس کا اصل مطلب اس بات میں چھپا ہے کہ ہم اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔